Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله ألف ألف مرة. أما بعد. ایک ایسا گناہ ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ذکر فرمایا. وہ گناہ جو ہے ہماری ایک عادت بن گئی ہے، اور عادت بھی اس قسم کی ہے کہ فطرت بن گئی ہے، آدمی کی نیچر بن گئی ہے. کتنا بڑا حال ہے کہ گناہ جو انسان کا نیچر بن جائے، فطرت بن جائے انسان. اثرات کیا ہیں اس گناہ کے؟ بڑے خطرناک ہیں، بہت زیادہ. بس یہ سمجھنے کہ ام المرائز ہے، وہ تمام گناہوں کی جڑ جا کے اس گناہ ساتھ مل جاتی ہے. جو بھی گناہ ہوگا، باطنی گناہ، ظاہری گناہ، سارے کے سارے جا کے سبب بنتے ہیں اس ایک گناہ کا. حسد، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، لوگوں کو پیسے بٹورنے، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بد احتیاطی سے زندگی گزارنا، فراڈ کرنا، دنیا کا لالچ، دنیا کی حوث، عجز، باطنی طور پر بس طبیعت کا بوجھل رہنا، اجاڑ رہنا، بیماریاں پیدا ہونا، قصوں سے بیماری ہونا، ڈپریشن ہو جانا، عجیب بیماری ہے، عجیب گناہ ہے. اور کسی جسمانی بیماری کی پوچھو، جا کے اینڈ پہ اسی پہ ہوگا. روحانی بیماری کی پوچھو تو جا کے اینڈ اسی گناہ پر ہوگا. اور اتنا وہ گناہ عام ہے کہ وہ فطرت بن گئی، ہماری نیچر بن گئی ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے ناشکری. مشکری ولا تکفرون، جس پہ قرآن نے کہا ہے کہ شکر کرو میری، ناشکری نہ کرنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ عادت ایسی بنی ہے ہماری ناشکری کی، بس ناشکری ہر وقت. اور ناشکری بھی کس سے؟ اپنے رب سے. اللہ اکبر، چھوٹی موٹی نہیں ہے. جو رب سے ناشکری کرے گا، بندوں کا کیا شکر گزار اس کا بندہ ہے. تو اکثر سنتے رہتے ہیں اس کو، مجھے بتائیں تو بندوں کے ساتھ اس کا کیا حال ہوگا ناشکری کا. اور اصل وجہ بھی یہی ہے ہمارا اللہ سے دوری کا. وہ انسان اللہ سے جڑ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا جو ناشکر ہوگا. کتنی بڑی بڑی عبادات کر لے انسان، کچھ کر لے، نہیں ہوتا. شکر ادا ہوتا ہے شکر سے. بولے سبحان اللہ. سن رہے ہیں میری بات؟ سو رہے ہیں؟ ابھی تمہیں ذکر کا نشہ چڑھا ہوا ہے، چڑھا ہوا کہتے ہیں. چڑھا تبھی تو آپ ہوش میں لا رہا ہوں. ہمارے حضرت ذکر کے بعد اچھی باتیں فرماتے تھے. تو کبھی کبھی یہ سنت بھی ادا کرتا ہوں اپنی شیخ کی، میں برکت ملتی ہے اس میں. آپ تو بھاگنے کے چکر میں میں نے آپ کو بٹھا لیا. سن کے جائیں میری بات، انشاءاللہ کام آئے گی.
تو وہی ہے، کبھی آدمی اللہ والا بن نہیں سکتا. اللہ والے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، اللہ سے تعلق مضبوط ہو نہیں سکتا اس شخص کا جو ناشکر ہوتا ہے. اور ہم سب ناشکر ہیں، اس لیے ہم ذلیل خوار ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس سے اللہ مل جائے گا، اس چیز سے اللہ مل جائے گا، اس سے مل جائے گا، اس مسجد میں مل جائے گا، اس سے اچھی مسجد ہوگی اس میں مل جائے گا، ادھر مل جائے گا، ادھر مل جائے گا. اللہ کہتا ہے کہیں بھی نہیں ملتا، ملتا ہوں تو تیرے دل میں ملتا ہوں. اور دل بھی وہ جو شکر گزار دل ہو. سبحان اللہ. شکر تو اس سے ادا کیا تھا نا، یہ زبان سے کریں گے. زبان والا شکر جو نفاق ہوتا ہے، اس میں منافقت ہوتی ہے. بڑی بڑی مہربانی جناب آپ کی، دل میں کہہ رہا اچھا ٹھگ لیا میں نے، اس کو چکر دے دیا، پیسے تو توڑ لیے، اس سے میں کام نکال لیا میں نے اپنا، آنکھیں مارتا جا رہا ہے دوسرے کو. ہوتا ہے نا دنیا میں، اس کے جا بڑا مہربانی ہے، دوسرے کہہ رہے آنکھ مار کے چکر دے دیا میں نے، اس کو گھما دیا. تو کیسے آنے جڑے، یہ عبادات کیسے ملا دیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے؟ خالص ہے ہی نہیں ہماری عبادت. جس رب کا ہم شکریہ ادا کریں اس کا سجدہ کیا ادا کریں گے؟ مجھے بتائیں، اس کی تحمید کیا بیان کریں گے؟ اس کا کیا تعریف کر سکتا ہے وہ آدمی جو کہ آدمی شکر. اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے بڑا منافق ہے وہ شخص جو کسی کا شکر ادا نہ کر سکے. اس کے نشان بندوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، تبھی تو ہمارا ماحول اتنا خراب ہے، گھروں میں، باہر، ادھر ادھر. سوچے ہی نہیں کہ کبھی شکر ادا کرتے آدمی کسی کا، شکریہ کرنے ہی نہیں آتا ہمیں کسی کا. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ شکر کس کا کریں کس کا نہ کریں، کچھ پتہ نہیں کہ کس کام پہ بڑا احسان ہے، کس پہ چھوٹا احسان ہے، کس کا بڑا احسان ہے. پتہ نہیں ہماری ماں کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، کچھ پتہ نہیں. اور اسے پتا کہ بس ڈیوٹی ہمیں کھانا کھلائے، ڈیوٹی ہاں یہ کرے. ہمیں تو اپنی بیوی کا احسان بھی نہیں پتا. حقیقت ہے ہم بیوی کو سمجھتے ہیں وہ یہ کرائے کی عورت ہے، ٹھوکو اس کو جناب، بس لیے جاؤ کام اس کا، سیکھتے سی گھر سے نکال دو، فلاں کر دو. اور اسی طرح عورت کو اپنے خاوند کا شکر کا نہیں پتا، بس کہتی ہے پیسے ڈیمانڈ کیے جاؤ، اس سے بس جھگڑے کیے جاؤ، اس کی ماں کو بہنوں کو گالی نکالتے رہو، قصہ پورا ہو جائے. مجھے مکان دیتا جی، مجھے فلاں نہیں کرتا جی، مجھے یہ نہیں کرتا جی، مجھے یہ نہیں کرتا جی. سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتے ہوں گے. کس کی زبان سے نکلیں یہ لفظ آپ سوچ لیں. عورتوں کو اتنا محتاط ہو جانا چاہیے. سب شکر ہے. ہر آدمی جہنم میں اس وقت جائے گا جب وہ بندہ اللہ کا کیا ہوگا، بس کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کرتا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا قرآن میں بہت کم لوگ ہیں شکر کرنے والے میرے. مطلب کیا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو میرے دوست اور میرے ولی اللہ ہیں. سبحان اللہ. ہر آدمی نہ بنی اللہ والا بن جائے. کیوں جی؟ قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، سجدے کرنے والے بہت ہیں، تلاوتیں کرنے والے بہت ہیں، ذکر کرنے والے بہت ہیں. خانہ کعبہ میں طواف میں جگہ ہی نہیں ملتی. کو جب بھی کوئی آتا ہے ذرا عمرہ کر کے پوچھتے ہیں یہ رش تھا، اتنا رش تھا جناب، بس مشکل سے جگہ. تو ساری ولی بن جائیں تو پھر ملتزم پہ تو جا کے جگہ ہی نہیں ملتی. آدمی حجرات پہ تو کوئی بوسہ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا کنسپٹ یہ ہے، دین کو ہم سمجھے اتنا ہے کہ ظاہری دین ہے، بس یہ سب کچھ کر لو تو بس کام بن جائے گا. یہاں کے جو الحمدللہ تزکیہ کرتا ہے، جو تزکیہ پہ چلتا ہے، اس کو پتا ہے کہ دو لائنیں حقیقت میں اللہ صفائی قلب سے ملتا ہے. سبحان اللہ. جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس جی اللہ والے کے پاس. کیوں؟ بس جی ذکر سیکھنے گئے. ذکر کیا سیکھنا؟ تو وہ منزل ہے، وہ ایک سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ ہے جو آپ کو شکر سکھائے گا، جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملائے گا، جو آپ کے ساتھ الحمدللہ حقیقت آپ کے باطن کے اندر گزارے گا. یہ سیکھنے گئے ہم. پھر ہم کیا ہے، ہم اسی کی ناشکری کرتے، اپنے شیخ کی ناشکری کرتے بندے. نہیں آپ یقین نہیں آئے گا، بالکل صحیح بات. شیخ کی ناشکری کر رہے. تو مجھے بتایا بندہ کس طرح اللہ سے مل سکتا ہے؟ ان راستوں کی ناشکری ہے جس سے اللہ ملتا ہے، ان انسانوں کی ناشکری ہے جس سے اللہ ملتا ہے، ان جگہوں کی ناشکری ہے جس سے اللہ ملتا ہے. قدر ہے ہی نہیں. اللہ نے کہہ دیا قرآن میں تو میرے قدر ہی نہیں کر سکا جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. یہاں بھی شکر کا مقام نہیں کرتا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ،
ہر قوم سے شکوہ یہ کیا کہ انہوں نے میرا شکر ادا نہیں کیا. میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں, میں نے ان کو کیا کچھ دیا, لیکن اس قوم کو میں نے کتنی نعمتیں دی. اور کیا خوبصورت, ایک تو اللہ نے پورا قرآن میں آیت اتار دی, کتنی پیاری آیت اتاری ہے سورہ رحمان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کیا تکرار کی ہے اللہ پاک نے, سبحان اللہ. کیا تکرار کی ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے. ابھی یار بیگم تو بے شکر ہو تم تو میرا شکریہ ادا نہیں کر سکے. دیکھیں نا آپ, بس باسط کی قرات سن کے تو جھومتے ہیں, او یہ کیا طرز نکالی, اتنی اونچی آواز نکال دی. یہ نہیں پتا سننے والے بھی ناشکر ہیں اور کہنے والا بھی ناشکر ہے. اللہ کو ان باتوں سے کیا پتا. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں دوستوں. تو یہ ایسی چیز ہے, اگر اللہ سے ملنا ہے تو شکر کرو, شکر کرنا سیکھو, شکر کرنے والے بندوں کے پاس بیٹھو, شکر کرنے کے پاس بیٹھو. سبحان اللہ. میں نے اپنے حضرت کا دیکھا, سبحان اللہ, ہفتہ ہو گیا کھانا نہیں کھایا, بخار چڑھا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا گھر میں سوائے پانی کے. اللہ اب بتائے بھی نہیں کسی کو, تب بھی سخرا. اللہ اکبر. تو کسی نے عرض کر دیا کہ حضرت ابھی یہ تو بھوکے ہیں, اس بخار کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے کہا کہ حضرت آپ آج کھڑی ہم جماعت کر لیتے ہیں, آپ کیسے مسجد میں جائیں گے, اس کے اندر سردی بھی سخت پڑ رہی ہے. ہاں سردی بھی سخت پڑتی ہے ہمارے علاقے میں. جو آپ سنیں اپنی زبان میں, کیا اللہ کا ٹکڑا کھاؤں تو شکر نہ کروں, سبحان اللہ, کہ اللہ کی روٹی کھاؤں اور میں شکر نہ کروں اللہ کا, اور روٹی ملی ہی نہیں ہفتے سے. اللہ اکبر. اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے, وہ جا رہے تھے مسجد کی طرف. کیوں کہ جس کے عاشق تھے, جس سے عشق کیا تھا, اس نے بھی تو یہ کہا تھا عائشہ صدیقہ سے کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. بولے سبحان. اولیاء اللہ بس ہی نہیں بن جاتے, کتابوں سے نہیں بنتے, نہیں نہیں, انہیں عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, سچے عاشق ہیں, پکے عاشق ہیں. ان کی ایک ایک چیز جو ہے, طرز زندگی جو ہے آپ سے اس میں سنت سے ملتی ہے. ایسی نہیں کہ بھئی عاشق نہیں, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہوگا کوئی, اللہ کے حبیب کا عاشق نہیں ہوگا کوئی, وہ کبھی بن نہیں سکتا. تو شکر کا درجہ یہ تھا اللہ کے نبی کا کہ حضرت عائشہ تڑپ رہی تھی اپنے محبوب کے لیے کہ کیا ہو گیا, ساری ساری رات سجدوں میں رو رہے ہیں, کھڑے رو رہے ہیں, ریشماری کے جو ہے آنسوں سے بھیگی ہوئی ہے. حد یہ ہے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پہ ورم آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن تعریفیں کرتے نہیں تھکتا, اللہ کی باتیں کرتے نہیں تھکتا, سبحان اللہ. ان کے اوصاف بتاتے ہوئے نہیں تھک رہا, جن کے صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے قصے تو ہم نے انجیل میں دیے ہیں, تورات میں دیے ہیں, ان کے صحابہ کے قصے, تو آپ کے قصے تو آسمانوں پہ لکھے گئے, ایسے لکھے گئے کہ اللہ کہتا ہے اے فرشتوں, اے فرشتوں. اب فرشتوں کو اللہ آواز مارے گا تو مجھے بتائے کتنے فرشتے آواز سنیں گے اللہ تعالیٰ کی. ایک بادشاہ ہونا جب نوکر کا آواز مارتا ہے تو اس کے نیچے تہ تک جو ہوں گے نا نوکر, وہ بھی آواز سن لیتے ہیں کہ بادشاہ بلا رہا ہے, میرا ماسٹر بلا رہا ہے. تو جو اللہ رب العزت جب اس نے کہا ہوگا ہے فرشتوں, تو کیسے کیسے فرشتوں نے سن لی ہوگی باتیں, زمین آسمانوں نے سنی ہوں گی, ملین بلین ٹریلینز فرشتوں نے اس وقت کہا ہوگا لبیک 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 یا اللہ. پھر کیا میسج کیا کہتا ہے, ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. سب ڈر گئے فرشتے, پتہ نہیں آج کیا بات ہے, اللہ آوازیں مار رہا ہے, کام کیا, تو کیا میسج آ رہا ہے, ان اللہ ملائکتہ, اے میرے فرشتوں میں بھی اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں, رحمتیں بھیجتا ہوں, تم بھی بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ السلام. وہ ذات کے گویا کو اللہ تک پہنچ سکتا ہے, تو اس کی تو ہر سانس میں تھا, ہر سانس جو اس کا نکلتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا, شکر اللہ کے ساتھ نکلتا. کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, بچے نہیں ہے, باپ بیمار, نواسے بیمار, برے حال, بانکے دہاڑے, کچھ پتہ نہیں, جس ادھر دیکھو مٹی اٹھتی نظر آتی تھی. سبحان اللہ. وہ بھی ماننے والا, یہ بھی ماننے والا, فلاں نے مار دیا, ادھر گئے تو مار دیا, ادھر گئے تو مار دیا, لہو لہان کر دیا, پتھروں سے نواز دیا, جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں تو گھروں میں چھپ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا کہہ رہے ہیں, شکر ہے میرے مولا تیرا, شکر.
ہم اس کی امت ہیں، ہم ان کی نقش قدم پہ چلنا ہے. ہمارے پیٹ بھرے ہیں، توندیں نکلی ہیں، گھر میں بیوی ہیں، بیوی کے لیے سب کچھ ہے، یہ نہیں دیا جی ہمیں، فلاں نہیں ملتا جی، آخرین کو سب کچھ، یہ نہیں ہوا ہمیں جی، ہمارے پیسے ہی کچھ نہیں، چلتا ہی کچھ نہیں، کاروبار ہی کچھ نہیں، کیا پوچھتے ہیں جناب، بڑا برے حالات ہیں. اور اسی ناشکری کے عالم ہے یہ کہ ہم ایک ملک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے ملک، تیسرے سے چوتھے ملک، ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ دیے. یہ ناشکری ہے. اللہ اکبر، کیا کیا سین دکھایا آپ کو ناشکری کے، آرام رہتا ہے قرآن میں. کیسا مضمون ہے ذکر کر. الحمدللہ اشکر اللہ تعالیٰ نے کیا، خبردار بندہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا. اور آخری عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، شکر کرے، اللہ نے حکم دیا ہے شکر کرو میرا، اور اس کے ساتھ یہ کام بھی کر دیا اللہ پاک نے. پوری کائنات کو اپنے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک رکھے نہیں صاحب، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، پاورٹی میں، کوئی کسی حالت میں، کسی کو کھانے کو نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کو اولادیں بہت ہیں، کسی کی بیوی ہے، کسی کی نہیں، سب کو مختلف کر دیا اللہ پاک نے. اور سب کو کہا ہے فذکرونی نہیں میرا شکر کرو. بولو سبحان اللہ. یہ نہیں بھائی غریب تو نہ کریں پتر، تم ٹھیک ہے تو غریب ہے، نہیں تمہیں کرنا چاہیے، میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نہیں تم مت کرو، تم کوئی ایسی بات ہے نہیں. سب مخلوق بنائی، عجیب و غریب بنائی، عجیب توافت رکھا، عجیب ذہن کی، ہر مخلوق کو عجیب رکھنے کے بعد کہتا ہے فذکرونی، شکر کرو. خبردار کسی نے ناشکری کری جی، جس کی آنکھیں نہ وہ بھی شکر کرے، جس کی آنکھیں وہ بھی شکر کرے، جس کی ٹانگ نہیں ہے وہ بھی شکر کرے، جس کا ہاتھ نہیں وہ بھی شکر کرے، جو بیمار ہے وہ بھی شکر کرے، جس کا پیٹ خراب ہے وہ بھی شکر کرے، جس کو ٹی بی ہے وہ بھی شکر کرے، جو صحت مند ہے وہ بھی شکر کرے. بولے سبحان اللہ. جی ہم کیوں شکر کریں جناب، ہم تو بیماری رہتے ہیں. سبحان اللہ، واجب. جی ہم کیوں شکر کریں، ہمارا تو جی گھر میں دیکھیں شکر تو وہ کرے، دیکھو جی جس کے محلات ہیں، ہاں وہ جس کی گڈیاں ہیں جی وہ شکر کرے، ہمیں کیا، ہمارے پاس کرتے نہیں ہم. کوئی کہہ بھی دینا کسی کو یا شکر کو، تھپڑ ماروں گا بدتمیز، مجھے شکر اس کو کہے گا تیرے پاس تو اتنا پیسہ ہے تجھے اس کے پیچھے پڑے رہتا ہے. کائنات کا سب سے امیر آدمی، سب سے امیر اور سب سے غریب کہہ رہے شکر کرو اللہ کا. سبحان اللہ. یار سنا آپ کیسے شکر کر رہے ہیں، کھانے پینے کو روٹی نہیں ہے، آپ گھر میں کچھ نہیں کہ ہاں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ نہیں، لیکن اگر میں چاہوں تو میرا مولا یہ جو پہاڑ میں نظر آ رہا ہے یہ سارا سونے کا بنا دے. سبحان اللہ. یہ فاطمہ کو یہی کہا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کہتے یہ مسلح ہے نا تیرا، اس کے نیچے سے نکال دوں سونا، اس میں سے نکل اس کے نیچے سے سونا. یا خاتون جنت رہنا ہے، کہتے اس کو نیچے رہنے دیں، مجھے خاتون جنت رہنا ہے. بنیں گے نا شکر یا شکرہ بننا ہے، آئے گا زبان پہ شکوہ ہیں؟ ہمیں تو اتنا بھی ذوق نہیں شکر کا کہ ہمیں جنت چاہیے جہنم چاہیے، یہ بھی نہیں پتا ہمیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. کیا چاہیے بجے، ہمیں تو نوکری چاہیے، نہ کوئی جنت تو نوکری چاہیے، نوکری دے دی نہیں، نوکری شاید چھوکری بھی چاہیے شادی تو نوکری کے بعد نہ شکری ہے، چھوکری دے دی جی، اولاد چاہیے، اولاد دے دی جی، فرمانبردار چاہیے، فرمانبردار دے دی نہ جی، لڑکی چاہیے، لڑکی دے دی نہ جی، لڑکا چاہیے. کہیں تو رک جاؤ. اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ دولت مل جائے گی تو ہم شکر گزار بندے ہو جائیں گے. جتنے ناشکر امیر لوگ ہوتے ہیں عمارت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی ناشکری ہے. بھائی غریب تو کر رہا ہے، چلو اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اس کے تو منہ سے نکل گئی کوئی بات، اور تو تیرے پاس تو ایک چھوڑ پتہ نہیں کیا کچھ رکھے ہیں تو نے جمع کر کر کے. سوچو، اور تیرا بتھ ہی سیدھا نہیں ہوتا، پھر بھی ٹیڑھا ہی رہتا ہے اس کا. ان کی شکل ہوتی ہے نا ہمیشہ ٹیڑھی اس طرف چکی ہوتی ہیں، لیفٹ کی طرف، سیدھا منہ نہیں ہوتا ان کا. ایسے لوگوں کا کبھی سیدھے نہیں ہوگا. ایسے لوگ پاسے خوب ہوں گے، ان سے انہیں پیسے مجھے کچھ ہے نہیں، میں آتا جی بالکل نہیں، اتنا لوگ اتنا اس کا اتنا دینا ہے، جس کا اس کو بتا دیں اتنا دینا ہے. اللہ اکبر.
عجیب کہانی ہے ہم لوگوں کی میری. اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ والا بننا ہے, ہم تو جنت میں جانا ہے. میں تو بھائی کہتا ہوں کہ جنت تو بہت بات ہے, اللہ شکر کرو کہ اللہ عذاب نہ دے دے ہماری ناشکری پر. ساری قوموں کو جو عذاب ملا ہے وہ کس چیز پر ملا ہے؟ ناشکری کی ملا ہے. عورتوں کو جو وارننگ دی اللہ پاک نے, عورتوں کو ناشکری کی دی ہے. پتہ ہے عبادت کھینچ جائیں گی, وظیفے بھی کر لیں گی, چلے بھی کھینچ جاتی ہیں, بیٹھے گھنا کرنا کیا انہوں نے, اور کیا تسبیحات بھی مار لیں گی, سب کچھ کر لیں گی, لیکن جو اللہ نے بتایا کہ ناشکری ان کی ختم نہیں ہوتی. کسی نہ کسی پوائنٹ نکل جاتا ہے ناشکری. تو بھائی اگر ہم نے کچھ بننا ہے تو شکر سیکھیں. اور شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر. اب یہاں تو اللہ نے قید ختم کر دی کہ اپنی حالتوں کو نہ دیکھو, ہر حالت میں تمہیں شکر کرنا ہے. سبحان اللہ, پتہ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے. نوکری نہیں ملنی تب بھی کرنا ہے, ہر حالت میں کرنا ہے. جس حالت میں ہے تو شکر کر. اب آگے نقطہ حال ہے, عرض کروں گا ایک ذرا سنیں جملہ جو بہت زبردست ہے, بڑی اونچی بات آئے گی, دیکھنا ذہن میں آئیے. تو کوئی ہمارا حق نہیں ہے, کوئی سٹیٹس ہمارا نہیں ہے, کسی حالت میں ہمارا یہ نہیں کہ اپنے رب کریم کے آگے ہم کوئی شکوہ بھی کر سکے. اللہ, یہ ہے بندگی, ہے ہی نہیں کسی حالت میں, بلکہ جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں شکر کرو. سبحان اللہ, تب جا کے کام بنتا ہے. آزادی سمجھ میں کیسے ہوئی چیز, علاج بتاؤں آپ کو پتہ ہے ہمارا سسٹم تو یہی چلتا ہے صوفیوں کو, پہلے خوب بتا دیے بیماری کیا, اس کے بعد پھر علاج بھی نکال لیتے ہیں حدیث اور قرآن سے. تقبیر کام بھی تو کریں یا نہیں, علاج بتا دیا جائے کہ ہر بندہ شکر گزار بن جائے گا. انہیں سبحان اللہ, انشاءاللہ شکر گزار بندہ بن کے نکلیں گے آپ مسجد سے. ایسا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں میں. سننا ہے وظیفہ, اگلے منڈے تک انتظار کریں اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. میں دیکھتا ہوں کون کون آتے ہیں. جس شکر گزار بندہ ہے ابھی پتہ چل جائے گا نا مجھے منڈے کا. جب چلو منڈے نہیں تو کل ہمارا کہاں کا ذکر ہے, کل مکی مسجد پہنچو, پتہ تو چلے یہ واقعی ان کو قدر ہے شکر کرنے کی. یہ نہیں الفلاح مسجد میں مل جائے گا مجھے مولانا, اب تو جانا پڑے گا, آپ کو ہلنا پڑے گا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے, بڑی عظیم سنت ہے. شکر گزار بننے کا آپ نے 3 فکرے کیا ہیں. سبحان اللہ, اگر کوئی بندے ان 3 باتوں پہ عمل کر لے, بہت عجیب وظیفہ ہے, تو الحمدللہ صرف شکر گزار نہیں, وہ اولیاء اللہ بن جائے گا. کوئی رات کی جاگنے کی ضرورت نہیں اس کو. سبحان اللہ, کھینچتے نا یہ رکھنے, اس کو نہ پڑھنا ہے, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, روزے رکھنے, یہ ڈھکوس لے. وہ اصل چیز کی طرف نہیں آتی نا, لوگوں کو دباتے ہیں اصل چیزوں. اصل ذکر کی اصل اللہ کی منزلیں یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ برجیاں ہیں سبحان اللہ, جس سے اللہ کو بندہ پا لیتا ہے. 3 باتیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمائی جو آپ کی سنت بھی ہے, اور سارے صحابہ کی زندگی اسی پر تھی, اور سارے صحابہ شکر گزار تھے. اللہ, کسی نے شکوہ نہ کیا آج روٹی نہیں ہے, پیٹ میں کچھ نہیں ہے, بلکہ کیا تھا کچھ. سبحان اللہ, صاف صفا جو بیٹھے ہوتے تھے, گھر بار بیوی بچے سب سے فارغ تھے. پھر کرتے کیا ہیں, کرتے کچھ نہیں, کھاتے کیا ہو, پیتے کیا ہو. ہمارا کھانا پینا تو آپ کی نظر رکھنے کے آپ کا دیدار ہو جائے, ہمارا کھانا پینا پورا ہو جاتا ہے, بھوکی مٹ جاتی ہے الحمدللہ. اور سگا سب پتا تھا کہ میرے فقیر بیٹھے ہیں, نبی ہم سب پتا تھا یہ صاحب جو ہیں یہ میرے فقیر ہیں, اور یہ پتا تھا آپ کوئی کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. تو کیسے الحمدللہ شیخ تھے کہ پھر کبھی آتا تھا کھانا کو پیالہ تو کہتے جاؤ ذرا سب کو بلا لو, آج تو سب کی دعوت, سب کو کہتے سب کو لے آؤ, بھوک تو مجھے لگی ہے, برا کہتے مارے گی, وہ کہتے آج تو عجیب دعوت کر رہے. میں تو اپنا بھوکا تھا, میں تو اپنے چکر میں تھا کہ مجھے بھوک مل جائے, تو پیالہ ایک ہے دودھ کا, وہ یہ تو سب کو دعوت دے رہے ہیں, سارے مریدوں کو بلا رہے ہیں. ابھیشیک ایسا کر دیتا, آج ابھی آج دعوت ہے. پھنس گیا تو میں تو صرف حضرت کو بلایا تھی تو سب کو بلا لیا. حوصلہ رکھنا کا بھی ایسا موقع آ جائے تو انشاءاللہ سب کا پیٹ بھرے گا. گھبرانا نہیں, کبھی کرو دعوت میری, سب کو بلاؤں گا میں.
کرتا ہی نہیں کوئی ڈر کی وجہ سے. تو میرے بھائیو وہ خیال تھا کہ سب میں درویش ہے. پتہ تھا الحمدللہ کام کبھی نہیں کیا جب تو کام کر فلاں کر نہیں بیٹھو, کیونکہ ان کی عبادت بڑی زبردست تھی. ہم بس دیدار دیکھنا ہے, ہم تو آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کی باتوں کو چننا ہے اور کچھ کام ہی نہیں دوسرا ہمارا. دے دیا کھا لیں گے, نہیں کھایا تو بیٹھے, ہمیں کیا تعلق اس سے. یہ تھے صوفی اصل. سبحان اللہ. کبھی شکایت نہیں, کھانا نہیں آ رہا. ہمارا تو 2 صوفی کہ دوپہر کا کھانا نہیں ہے جناب, کیسی خان کا ہے. شام کے کھانے میں مرچیں زیادہ تھیں جی. ایسی بھی دیکھیں ہمارے جب خان کا چلتی تھی نا ہماری تو ہمارے یہاں سے درویش بھی آتے تھے. ہمارا تو قصہ بہت پرانا چل رہا ہے, تو وہاں ٹھہرتے تھے آگے. آج تم کو ماشاء اللہ کافی دادا بھی بن کو چکے ہوں گے بچے جو پہلے آتے تھے ہمارے پاس. دادا تو بنی ہوں گے بھی. وہ کہتے تھے بھی اچھا کھانا نہیں, اپنے کے لیے بڑا اچھا کھانا بنانا پڑتا تھا ان کے مطابق. بھی اچھا کھانا دو, پراٹھے شلاٹے کھاؤ, سو انڈے شنڈے کھلاؤ ان کو. شام کہتے ہیں ہم تو روسٹ کھاتے ہیں جی. یہ صوفی ہیں الحمدللہ. چلو کام تو کر رہے تھے نا. ہر قسم کے لوگ آتے ہیں خانقاہوں میں, تو الحمدللہ کھانے پینے والے بھی آتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان جب خود کوشش نہ کرے کسی چیز کی تو اللہ مدد نہیں کرتے. اپنے راستوں کو متعین کریں, تعین کریں کہ بھئی ہم نے اللہ تعالیٰ کو پاک اس دنیا سے جانا ہے. پھر اس کا طریقہ پوچھے کہ کس طریقے سے, خود اپنی طرف سے نہ بنا لے کہ کس طریقے سے اللہ کو پا سکتے ہیں, اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ اللہ والے بتاتے ہیں. انہوں نے حاصل کیا ان چیزوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 جملے آپ سن لیں ایسے ہیں کہ جس سے انسان شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. سنے ہوں گے آپ نے, کوئی نئی بات نہیں ہے. باتیں صرف روایت ہی کی جاتی ہیں, کوئی نئی باتیں تو نہیں, حدیث ہیں ساری قرآن کی وہی آتے ہیں جو آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا لوگوں اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو نگاہ رکھو. کیا کہا ہے؟ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں پہ نگاہ رکھو, اپنے سے اونچے لوگوں پہ نگاہ مت رکھنا. ہائے ہائے, کیا بڑی بات کہی ہے. اپنے سے کم نیچوں پہ نگاہ رکھو, اپنے سے اونچے بندوں پہ کبھی نگاہ نہ رکھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت دی ہوئی ہے اس میں تم ناشکری کر بیٹھو, اس کی قدر کھو جائے گی, قدر ختم کر دو گے تم اس کی, اس نعمت کی. کتنی بڑی بات کی ہے. علاج یہ بتایا کہ تو مرسڈیز کو نہ دیکھ, اس کو دیکھ جو سائیکل پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو چلنے والے کو نہ دیکھ, تو اس کو دیکھ جس کا پاؤں نہیں ہے, ابھی تو بیٹھا ہے. اونچے والے کو نہ دیکھ, نیچے والا. سوری رحمت اللہ علیہ, سفیان سوری کتنے بڑے بزرگ تھے, وقت کے ٹاپ کلاس بزرگوں گزرے. مرید ساتھ جا رہا تھا تو ایک بڑے اونچے محل کے پاس سے گزرے, تو مرید اس محل کو دیکھنے لگا. وہ تو شیخ تھے, تو انہوں نے کیا اس کا نام لے کر کہ محل کیا دیکھتا ہے, جس نے اس کو محل دیا اس کی طرف توجہ کر, ورنہ جو کچھ ہے وہ بھی تیرا چلا جائے گا. اونچی کی طرف نگاہ نہ کرو, بلکہ کدھر کرو, نیچے کی طرف نگاہ کرو. مقام کیا تھا ان کا, پھر آپ سن لیں, میں نے بتایا نا سارے مقامات شکر پر ہے. جب ان کا انتقال ہوا سوری رحمت اللہ علیہ کا, تو ان کو دیکھا گیا. سوال کیا ان کے مرید نے کہ حضرت کیسے رہا آپ کے ساتھ معاملہ؟ کہتا ہے الحمدللہ. کہتی قبر کی راتیں, قبر کی سختی, وہ قبر کے اندھیرے, وہ مٹی, وہ سب کیسی گزری, آپ کیسی گزری سفر اس جگہ پر. تو انہوں نے جانا کہ کس قبر کی بات کر رہا ہے, جب جس قبر میں گیا وہ تو جنت کا ایک ٹکڑا تھا. ہاں دیکھو دیکھو تو ایک درخت سے دوسرے درخت پہ اٹھتے ہوئے جا رہے ہیں جنت کے اندر. سبحان اللہ. ایک درخت پہ دوسرے درخت پہ جنتیں کھلی ہیں ساری. یہ کیا حضرت, یہ کیا, یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ کہتے یہ مقام جو مجھے ملا یہاں سے کہ اللہ کے شکر کرنے پہ ملا. یہ مقام ہے شکر کرنے والوں کا دوستو, رونے والوں کو کوئی مقام نہیں ہے. دیکھیے آپ کیوں کہا بھائی نیچے والے دیکھو اوپر کو نہ دیکھو, کتنا بڑا علاج کیا ہے.
ہمیشہ آدمی کے پیٹ میں جب درد ہوتا ہے جب دوسری کی چیز دیکھتا ہے یا نہیں؟ اپنی فیکٹری چل رہی ہے، دوسری کی فیکٹری ذرا اونچی ہوگی، یہ کس کی ہے یار یہ جمپر بک رہا ہے، اچھا یہ بات ہے، تو ہم نے تو یار کام چل رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اب اگر رشتے داری میں تو دونوں میں لڑائی ہوگی، لڑائی اب دونوں میں یہ تو پھر بیویوں میں لڑائی ہوگی، بیوی میں تو پھر بچوں میں ہوگی، بچوں میں تو رشتے ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ظلم ہوئے آپس میں جو چلے صرف اس بات پہ اس کی فیکٹری اونچی ہوگی، میری ذرا نیچی ہوگی، اس کی گاڑی یہ ہے میں بھی لوں گا گاڑی، میں نے بھی لینی۔ اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ چپکے سے سود پہ لے لے گا۔ دسینا حضرت صاحب نے حضرت صاحب کو پتہ چلے، اللہ کو بیچے کو پتہ چلے، سود پہ نکالے گاڑی۔ کیوں کہ اس کی اونچی گاڑی تو ہم اونچی لیں۔ اس نے نیم پلیٹ لگائی تو اس نے سارے بچوں کے نیم پلیٹ لگا دی۔ یہ ہے یا نہیں ہمارے یہاں معاشرہ چل رہا ہے نا؟ صحیح بتا یہ شکر ہے۔ اللہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھ جو نعمت میں، اب یہ سننے بات، اللہ نے فرماتے کہ جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہوئی ہے اس کی قدر ختم ہو جائے گی جس پہ اللہ ناراض ہوں گے۔ اب وہ آدمی جو ناشکری کر رہا ہے، اس کا مطلب نعمت اس کے پاس موجود ہے آلریڈی۔ سبحان اللہ، نقطہ یہ ہے کہ اگر اس سے غریب ہے، نیچے ہے، تو حقیقت میں اللہ نے اس کو نعمت دی ہوئی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے کہ اس کو جو نیچے رکھا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ وہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ تجھے لاکھوں عذابوں سے بچایا ہے کہ اس سٹیج پہ اگر تو ہوتا تو یہ تو اس کو سختی دی ہوئی ہے، کیونکہ اس دولت کی وجہ سے اس نے کتنا کچھ ضائع کیا اپنا، جھوٹ بھی بولا ہوگا، فراڈ بھی کیا ہوگا، حرام بھی کھایا ہوگا، پتہ کسی کے حق بھی مارا ہوگا، تجھے اللہ نے اس سے بچا کے نیچے رکھ دیا کہ تجھے اس چیز سے نہیں گزارا۔ سبحان اللہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ جو آدمی ہے جس کے تجھے پیسے نظر آ رہے ہیں، دولتیں اور مکان نظر آ رہے ہیں، جس کی تو نقل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے تو فراڈ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ بیوقوف اس کا حساب جب ہو دے گا، کھڑے گا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ان تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا اس کو، تو حساب نہیں دے گا اس وقت۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ نے اونچی دور کی سوچنی ہے یا نیچے کی سوچنی ہے؟ آپ نے قبر اور اس جگہ مقام کا سوچنا ہے یا آج کا سوچنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے وہ آخرت کی فکر پیش کی ہے کہ یہ تو وقت گزر گیا تیرا اور آگے بھی گزر جائے گا، لیکن وہ تو حساب میں کھڑا ہوگا، کہ بھائی تیری یہ پیسہ کیسے آیا، یہ تو نے کیسے کمایا، احتساب ہوگا اس کا، کتنا جھوٹ بولا تھا اس پہ، تو نے کتنا چکر چلایا تھا، فلاں کیا کرتے ایسے کیا تھا، دے گا صاحب۔ وہ جو تیرے پاس جو نعمت، بڑی نعمت دی ہے کہ تجھے سے ہلکا کر دیا، بوجھ ہی نہیں تیرے پہ۔ سبحان اللہ، روٹی وہ بھی کھا رہا ہے، روٹی تو بھی کھا رہا ہے، پیٹ تیرا بھی بڑھ جاتا ہے، پیٹ اس کا بھی بڑھ جاتا ہے، سوتا وہ بھی ہے، سوتا تو بھی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا برڈن ڈال دی اللہ پاک نے کہ اس کو ناشکرہ بنا دیا اتنی۔ اس کے بعد اچھا اس کے بعد کہ وہ تو پھر بھی ناشکر ہے کیونکہ اس کا پیٹ بھرا نہیں ہے ابھی۔ اگر آج بھی اس کے پاس 10 فیکٹری چل رہی ہیں اور اس کے بعد دوسرا آدمی کام کر رہا ہے، آج بھی اگر اگلے آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہوا، اس کا کیسا مال اتنا چلا گیا، مجھے اور کوشش کرنی چاہیے اس کی۔ تو جب اس کوشش کے لیے پھر کیا ہے، اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو ناشکری کے لیے سزا کیا دیتا ہے، اس کو حراموں میں ڈال دیتا ہے، جھوٹوں میں ڈال دیتا ہے، سود میں ڈال دیتا ہے، فراڈ میں ڈال دیتا ہے، عجیب عجیب چکروں میں ڈال دیتا ہے، لیکن وہ کیا ہے، ناشکر ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے کہ کہیں اینڈ آئے گا، لیکن وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ مطمئن انسان اس وقت ہوگا کہ جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے وہاں کہتے شکر اللہ۔ بہت لڑنے والی بیوی دے دی آپ، کڑاکے نکالتی آپ معذرت کے ساتھ ہوتی نا، آتے جاتے درم تھپڑ پڑتا ہے، ماشاءاللہ کوئی بات نہ ہو تانا ٹھک جاتا ہے، وہاں کیا مقام ہے، شکر اللہ۔ کیوں کہ یہ مجھے اتنی اچھی بیوی دے دی الحمدللہ، اس نے میرے نفس کو سیدھا کیا ہوا ہے۔ یہ بڑے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں، حضرت مرزا جانا الحمدللہ، اتنا مجھے بزرگ بنایا اس نے، اور کہہ کے گئے اپنے اتنے بڑے مرزا جانا۔ ایک شخص آیا، اس نے کنڈی کھڑکائی، اس نے حضرت ہے، کہتا کون سے حضرت؟ یہ حضرت جب پک جاتا، تیرے حضرت کو میں جانتی ہوں کون سے حضرت، وہ پھر رہا ہوگا ادھر، کہیں جا کے دیکھ لیں، تو منہ کھل گیا اس کا، اماں جی کیا کہہ رہی ہیں اتنے بڑے اللہ ولی کے بارے میں؟ وہ اسی سوچ میں آگے گیا تو دیکھا حضرت مرزا جانا شیر پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں سانپ ہے، اس کا سوٹی بنایا ہے اور جنگل سے آ رہے ہیں۔
اللہ نے دکھا دیے کہ اس کا عقیدہ نہ ختم ہو جائے. کمزور ہوتے ہیں نا شیخ مرید کو. بیوی جب گالی دے رہی ہے تو چلو بھائی چھوڑو, بیت توڑو اس کی بیت اور چلو, کبھی ان چکروں میں نہ آنے چکروں. کمزور جو مرید ہو اس میں تو بھائی قصہ گھر میں خراب ہے تو اس کو باہر کیا یہ کہ اللہ والوں ہوگا, گھر والوں کو نہیں کہ صحیح کر سکا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا دکھاتے ہو. تو آپ جناب اس نے دیکھا ہے حضرت, تو حضرت تو کشف رکھتے تھے کہتا کیا بات ہے, تو سوچ رہا ہوگا کہ میں نے شیر کو قابو کیا ہے, سانپ کو پکڑا کیا ہے, لیکن بیوی میرے قابو میں نہیں آئی. مسکرایا تو پاگل, یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے اس نے مجھے بڑی ہدایت پہ رکھا ہوا ہے. وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ جس وقت انتقال کرنے لگا تو اپنے خاص جو مرید تھا اس کو بلایا, کہتا ہے بات سن, میرا ایک کام تو رکھنا, میں تو اس دنیا سے چلا ہوں. ہم لفظ دیکھیں کیا ہے اللہ کے ولی کے, ہم کیا کرتے ہیں, کہنا یہ بات میرا خیال رکھنا کہ زندگی بھر میں نے اپنی بیوی کو کبھی ناخوش نہیں رکھا. اس حال پہ کہتے ہیں کیا حال ہوگا ان کا, کہ میں نے زندگی اپنی بیوی کو ناخوش نہ رکھنا, ذرا تھوڑی سی مزاج کی گرم ہے, میں تیرے سپرد کرتے جا رہا ہوں. یاد رکھ روز قیامت میں اگر تو نے میرے ساتھ ہونا ہے تو تو نے اس کی خدمت کرنی ہوگی, جو کچھ بھی یہ کرے اس کو ناراض نہ کرنا. کیونکہ شکر گزار بندے تھے اللہ کے. اللہ نے جب مجھے یہ چیز دی ہے تو یقیناً میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. ہم تو غلط دینے لگتے ہیں یہ مجھے ایسی کیوں دے دی, تو ایسی کیوں دے دی, مل گیا الحمدللہ. جو چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہے, جس سٹیٹس پہ رکھ دیا ہے, جب آگے جمپ ماریں گے آپ حرام میں جائیں گے, نافرمانی میں جائیں گے, ضلالتوں میں جائیں گے, اندھیروں میں جائیں گے. اور جو وہیں جم گیا الحمدللہ. ترقی منع نہیں ہے اسلام میں, ترقی منع نہیں ہے یہ سمجھنا, شکر چاہیے. کیونکہ شکر کے ساتھ ترقی کیسی ہے, اللہ ہوتا. شکر تم لازم تکم, تو میں شکر کی ترقی ایسی دوں گا تجھے کہ جس مقام پہ تو شکر کر رہا ہوگا اس مقام سے آگے میں خود بڑھاؤں گا تجھے. ایک دکان پہ شکر کرے گا تو دوسری دکان الحمدللہ میں تجھے حلال کی دوں گا آگے. وہ جو بڑھوتی ہوگی وہ بہت ڈفرنٹ ہوگی, وہ دکان جو بڑھے گی وہ ڈفرنٹ ہوگی, وہ بزنس جو بڑھے گا ڈفرنٹ. دیکھا آپ, تو یہ ہے شکر اللہ کا. میرے بھائیو الحمدللہ اللہ نے عبادات دیتا ہے, نمازیں دیتا ہے, ذکر دیتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لیکن ملتا ہے انسان کے باطن سے اللہ. جب تک اندر انسان کو صاف نہیں ہوتا, وجود صاف نہیں ہوتا, قلب صالح نہیں ہوتا, اللہ نہیں ملے گا. اللہ نہیں ملے گا. یہ تو اوپر کی پینٹ ہیں ساری, اس کو بھی ضائع کر دیں گے اپنی عبادات کو بھی. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے. اب انشاءاللہ آج کے بعد میں تو بہت کوشش کروں گا ابھی شکر کریں ہر بات میں اللہ کا. صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ الحمدللہ ادا کیا جاتا ہے, ادا کیا جاتا ہے شکر. اسی وقت اللہ کے بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ راضی ہے, تو اس سے ایسا شکر کرو, سبحان اللہ, ایسا شکر کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ زبان سے ہمارے یہ نکلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جو مجھے دیا ہوا ہے, جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے, مجھے اتنا پکا کر دے اس پر, اتنا پکا مجھے کر دے کہ میں مکمل طور پہ سمجھوں کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا, یہی مجھے ملنا تھا, یہی میرا مقدر تھا, اور اس پہ مجھے تو رضا دے دے. سبحان اللہ. ختم. پھر نہیں آپ بھاگیں گے ادھر 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 ادھر, کچھ نہیں. کہ اللہ تو نے میرے کو مقدم یہ لکھ دیا تھا, اب مجھے راضی کر دے اس سے, تو بس مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بیمار کی ہے, پریشان کی ہے, اونچا رکھا ہے, نیچا رکھا ہے, جس حالت میں تو نے مجھے رکھا میرا مولا, بس اپنی عبادت سے نہ مجھے روک, اپنی سجدوں سے مجھے نہ روک, اپنے ذکر سے مجھے نہ روک, اپنی تلاوتوں سے مجھے نہ روک. میں چلتا ہی چلا جاؤں, شکر کرتا چلا جاؤں تیرا میرے مولا. اللہ پاک ہم سب کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے اور شکر گزار بندہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.